السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستخرج پر ہم نے آج بحث کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ کتب کی اقسام میں سے یعنی کتب حدیث کی اقسام ایک خاص قسم ہے المستخرج، جیسے سنن کی کتب ہیں، جوامع ہیں، مسانید ہیں، مستدرکات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح ایک حدیث کی کتب کی قسم ہے المستخرج۔ اس پر ائمہ محدثین نے بڑے زیادہ کام کیے ہیں۔ تو طلبہ علوم نبوت کی رہنمائی کے لیے آج کی مجلس میں مستخرج پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مستخرج کتاب ہو اس کا مطلب کیا ہے، مستخرج کسے کہتے ہیں، محدثین نے مستخرجات کتب کیوں لکھیں، اور ایک لمبی داستان ہے کتب کی، وہ ہم آگے بیان کر رہے ہیں کہ متعدد کتب ایک حدیث کی کتاب پر محدثین نے مستخرج لکھے، سبحان اللہ۔ اور مستخرج کی فوائد کیا ہیں؟ جیسے ہم بارہا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مطالعہ کو بہت زیادہ وسیع کرنا ہے۔ تو جب ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اس میں ہمیں مستخرجات کا بھی مطالعہ کرنا ہے، وہاں سے بھی فوائد ہمیں بہت زیادہ ملیں گے، ہم نے وہ بھی لینے ہیں۔ تو مستخرج اس کا یہ لغت کے اعتبار سے تو خارجہ یا خروجو سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے نکلنا، خارجہ کا معنی نکلنا ہوتا ہے۔ مستخرج کی جب اصطلاحی تعریف جو اصولیوں نے لکھی ہے اصول حدیث کی کتابوں میں، وہ یہ ہے جس میں کوئی مصنف کسی اور کتاب کی احادیث اپنی سند کے ساتھ روایت کرے، اسے کہتے ہیں مستخرج۔ آپ ایسے سمجھیں، مثلا صحیح بخاری کی احادیث کو کوئی محدث اپنی سند کے ساتھ بیان کرتا ہے تو اسے کہا جائے گا مستخرج۔ اس میں پہلے کتاب کے مصنف کے شیخ یا اس سے اوپر کسی اور راوی کے ساتھ جا کے سند بھی مل جاتی ہے، یعنی مستخرج لکھنے والے کی سند جس کتاب پر مستخرج لکھی جا رہی ہے اس کے مصنف کے شیخ یا آگے کسی سند کے راوی پر جا کے دونوں سندیں مل جاتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں مستخرج۔ اللہ اکبر۔ مستخرج جو کتب ہیں، ان کتابوں سے جب ہم نے کسی حدیث کو نقل کرنا ہے تو ہم نے مستخرج کا ہی حوالہ دینا ہے۔ مثلا صحیح بخاری پر جو مستخرج لکھی گئی ہیں، ہم مستخرج سے حدیث نقل کر رہے ہیں، تو حوالہ میں ہم صحیح بخاری نہیں لکھیں گے بلکہ مستخرج ہی لکھیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مستخرج کی سند اور ہے، اصل کتاب کی سند اور ہے۔ اسی طرح مستخرج لکھنے والے نے متن حدیث وہی لکھا ہے جو اس کو اپنی سند سے ملا ہے۔ تو مستخرج کا متن اصل کتاب کے متن سے مختلف ہو سکتا ہے۔ مثلا اصل کتاب میں حدیث مفصل ہے، لیکن مستخرج میں حدیث کا متن راویوں نے مختصر بیان کیا ہے۔ اصل کتاب میں
حدیث کے کچھ ٹکڑے نہیں ہیں لیکن وہ مستخرج کی حدیث کے متن میں ہیں، تو مصنف اور محقق کو اسی کتاب کا حوالہ دینا چاہیے جس سے وہ حدیث نقل کر رہا ہے۔ خصوصاً جو ہم مسئلہ فی نفس ہی مسئلہ سمجھا رہے ہیں مستخرج کا، تو مستخرجات سے جب کوئی حدیث نقل کر رہا ہے تو اس کو مستخرج کا ہی حوالہ دینا ہوگا۔ اس پر ائمہ محدثین نے، اصولیوں نے مفصل بحوث لکھی ہیں اسی مسئلہ پر حوالہ دینے کے اعتبار سے، اور یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس اصول میں بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ کتنے علماء وہ حدیث مستخرج سے نقل کر رہے ہیں لیکن وہ حوالہ اصل کتاب کا دے رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، اصولی طور پہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں یہ بھی فائدہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر اس نے کتاب مستخرج کا تقابل بخاری مسلم سے کر لیا ہو، یعنی میرے سامنے تو مستخرج ہے، مجھے حوالہ بھی مستخرج کا دینا چاہیے، لیکن اگر میں نے مستخرج کے متن کا اصل بخاری کے نص سے، متن سے تقابل کر لیا ہے، تو پھر یوں کہہ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، اور اگر مستخرج کا مصنف اس بات کی صراحت کرے کہ بخاری و مسلم کے یہی الفاظ ہیں، تو پھر وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے، مثلا یوں کہے کہ بخاری نے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے، مستخرج کی مدد سے یہ لکھ سکتا ہے۔ کب؟ اس میں شرط یہ ہے جب مستخرج والا کہے کہ یہی لفظ بخاری کے ہیں، تو پھر اعتماد کر کے بندہ لکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، جب اس نے خود بھی تقابل کر لیا ہے، ان دونوں صورتوں میں کہہ سکتا ہے، خود دیکھ لیے ہیں صحیح بخاری کے لفظ مثلا وہی مستخرج میں ہے، وہی صحیح بخاری میں ہے، مستخرج لکھنے والے نے اگرچہ یہ وضاحت نہیں بھی کی کہ یہ لفظ بخاری کے ہیں، میں نے دیکھ لی ہے نا، حوالہ میں نے دینا ہے تو میں لکھ سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مستخرج کا مصنف یہ وضاحت کر دے کہ یہ لفظ بخاری کے ہی ہیں تو پھر بھی بندہ لکھ سکتا ہے۔ اگلی بحث ہے کہ مستخرج کے فوائد کیا ہیں۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، مستخرجات کے فوائد، یہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں مستخرجات کی محبت بیٹھے کہ کتنے زیادہ فوائد مستخرج کتابوں میں ہیں، تاکہ ہم ڈٹ کر ان کتابوں سے بھی استفادہ کر سکیں۔ پہلا فائدہ، مستخرجات میں وارد شدہ احادیث میں کتنے ایسے فوائد ہوتے ہیں جو زوائد ہیں، اصل کتابوں میں نہیں ہیں، وہ زوائد ہیں۔ تو ہمیں مستخرج سے ان زوائد الفاظ پر اطلاع ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فائدہ، مستخرج کی سند بعض دفعہ عالی ہوتی ہے۔ اصل کتاب میں حدیث کی سند کے راوی زیادہ ہیں، لیکن مستخرج کی سند کے راوی تھوڑے ہیں، اس وجہ سے وہ عالی ہے۔ تیسرا فائدہ، مستخرج میں کثرت طرق کی وجہ سے حدیث قوی سے قوی تر ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات مستخرج کا مصنف صحابی تک پہنچنے والی مختلف سندیں ذکر کرتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، وہ کتنے سند ذکر کر جاتا ہے، جیسا کہ امام ابو وانا رحمہ اللہ کرتے اپنے مستخرج میں۔
اس طرح تعدد طرق کی بنا پر حدیث مزید مضبوط ہو جاتی ہے، مزید قوی ہو جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ، اصل کتاب کے مصنف نے ایسے راوی سے روایت کی ہو جس کا حافظہ عمر کے کسی حصہ میں خراب ہو جائے۔ مختلط راوی کی روایت مراد ہے، مگر اس نے نہیں بتایا کہ موصوف نے روایت اس سے قبل کی ہے یا اختلاط کے بعد کی ہے، یہ اس نے نہیں بتایا۔ تو مستخرج کا مصنف وضاحت کر دے کہ یہ روایت حافظہ کی خرابی سے پہلے کی ہے یا حافظہ کی خرابی کے بعد کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا اہم فائدہ ہمیں مستخرج کی کتاب سے مل گیا ہے۔ پانچواں فائدہ، اصل مصنف کسی حدیث کی روایت مدلس راوی سے ان سے بیان کرتا ہے اور سماع کی صراحت نہیں کرتا، لیکن جب ہم نے مستخرج کتاب کو دیکھا وہاں ہمیں سماع کی صراحت مل گئی۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا فائدہ ملا۔ اسی طرح چھٹا فائدہ، جو اصل حدیث کی کتاب ہے اس میں کوئی حدیث مبہم راوی سے ذکر کرتا ہے، اس کا نام نہیں لیتا، مثلا کہہ دیتا ہے حدثنا رجل، اب کیا پتہ یہ رجل سے مراد کون ہے، لیکن مستخرج لکھنے والا اس مبہم راوی کے نام کی صراحت کر دیتا ہے کہ یہ مبہم راوی سے مراد فلاں راوی ہے۔ ساتواں فائدہ، بسا اوقات اصل کتاب کا مؤلف ایک محمل شخص سے روایت کرتا ہے۔ محمل سے مراد مثلا وہ کہتا ہے حدثنا محمد، ہمیں محمد نامی راوی نے، یا حدثنا ابراہیم، ہمیں ابراہیم نے بیان کیا، حالانکہ ابراہیم اور محمد نامی راوی تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن مستخرج یعنی مستخرج کا مصنف جب اسی حدیث کو بیان کرے گا وہ ہو سکتا ہے اس محمل راوی کا مکمل نام لکھ دے کہ یہ محمد بن اسماعیل ہے، یہ ابراہیم بن فلاں ہے، تو فائدہ ہو گیا نا کہ مستخرج والے نے مستخرج میں راوی کا مفصل نام لکھ دیا تو وہ محمل نام صحیح شکل میں ہمارے سامنے آ گیا۔ آٹھواں فائدہ، بسا اوقات اصل کتاب میں ایک حدیث ایسے الفاظ سے ہوتی ہے جس میں کوئی عبارت مبہم ہے، نحوی قاعدے کے برخلاف ہے۔ اب وہاں نحوی توجیحات تکلفات کرنے پڑیں گے، ظاہری بات ہے، لیکن جب ہم مستخرج کو دیکھیں گے تو بسا اوقات مستخرج کا مصنف ایسی روایت لاتا ہے کہ اس کے الفاظ یعنی بیان کردہ عبارت بالکل درست ہوتی ہے، وہاں کوئی اہمال، کوئی پوشیدہ عبارت بھی نہیں ہوتی، وضاحت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نامہ فائدہ، بسا اوقات اصل کتاب کی سند میں یا متن میں کوئی علت ہوتی ہے جبکہ مستخرج والا اپنے مستخرج میں ایسی روایت ذکر کرتا ہے جس میں وہ علت نہیں ہوتی۔ اس طرح کے اور بھی فوائد ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں، تو یہ کتنے بڑے بڑے اہم فوائد ہیں۔ تو اس طرح کی کتابیں جو مستخرجات ہیں ان سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ لینا چاہیے۔ اور 10واں فائدہ یہ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ محدث نے اپنی کتاب میں حدیث پر ایک باب قائم کیا ہے، تو لیکن مستخرج والے نے اسی حدیث پر ایک اس سے مفصل باب یا اس باب کی شرح میں مفصل باب واضح کیا ہے، لکھا ہے، تو ہمیں فائدہ مل گیا۔ مثلا صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ تو باب باندھے نہیں ہیں، لیکن جب ابو عوانہ رحمہ اللہ نے صحیح مسلم پر مستخرج لکھی ہے تو وہاں بڑے بڑے مفصل ابواب قائم کر دیے ہیں، سبحان اللہ، جن کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملا ہے۔ مستخرج ابی عوانہ میں ایسے ایسے ابواب ہیں جو ہمیں صرف مستخرج ابی عوانہ میں ہی ملتے ہیں اور کسی محدث نے وہ باب قائم نہیں کیا، ایسے میں کئی ابواب
ملے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ فائدہ ہو گیا نا مستخرج دیکھنے کا، تو ہمیں یہ کتابیں بھی دیکھنی چاہیے۔ صحیح بخاری پر مستخرجات چند ہم بیان کر دیتے ہیں۔ 5 مستخرجات صحیح بخاری پر لکھی گئی ہیں، سبحان اللہ۔ مثلا امام ابو بکر احمد بن ابراہیم بن اسماعیلی الجرجانی کی مستخرج ہے صحیح بخاری پر۔ اسی طرح ابو احمد محمد بن احمد الغطریفی رحمہ اللہ کی مستخرج ہے صحیح بخاری پر۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ محمد بن عباس المعروف بابن ابی زحل الہراوی کی مستخرج ہے صحیح بخاری پر۔ اسی طرح امام اصفہانی ابو بکر بن مردوہ اصفہانی کی مستخرج ہے صحیح بخاری پر۔ اسی طرح امام ابو بکر برقانی کی مستخرج ہے صحیح بخاری پر۔ یہ 5 مستخرجات صرف صحیح بخاری پر لکھی گئی ہیں۔ صحیح مسلم پر 8 مستخرجات لکھی گئی ہیں، سبحان اللہ۔ پہلی مستخرج حافظ ابوبکر محمد بن رجا نیشاپوری کی ہے۔ دوسری مستخرج حافظ احمد بن سلمہ نیشاپوری البزار کی ہے۔ تیسری مستخرج ابی جعفر احمد بن حمدان نیشاپوری کی۔ اسی طرح چوتھی مستخرج حافظ ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق اسفرائینی کی ہے۔ 5ویں مستخرج ابی حامد الشاذلی الفقی الشافی الہراوی کی۔ 6ٹھی مستخرج حافظ ابو بکر محمد بن عبداللہ جوز کی نیشاپوری کی۔ 7ویں المسند المستخرج علی صحیح مسلم ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاسبہانی کی۔ اسی طرح 8ویں مستخرج المسند المستخرج علی صحیح مسلم ابو الولید حسان بن محمد القرشی، سبحان اللہ۔ ان کتابوں میں سے کئی مطبوع ہیں، کئی مخطوط ہیں، کئی کا اتا پتہ نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ تفصیل ہے الگ۔ اسی طرح 9 محدثین نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں پر مستخرج لکھی ہیں، یعنی مستخرج صحیحین ہیں، وہ بخاری پر بھی اور مسلم دونوں پر مستخرج لکھی ہیں۔ یہ 9 کتابیں ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح ابو داود کی سنن ابی داود پر 3 مستخرج لکھی گئی ہیں، سبحان اللہ۔ مستخرج قاسم بن اسبغ، مستخرج ابو بکر ابن منجبہ، مستخرج ابی عبداللہ محمد بن عبد الملک بن ایمن القرطبی، مستخرج سنن ترمذی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی سنن پر 2 مستخرج لکھی گئی ہیں، مستخرج ابی بکر بن منجبہ، دوسری مستخرج ابی علی الحسن بن علی بن بصر الخراسانی الطوعی، سبحان اللہ۔ یہ چند وہ کتب تھیں جو مستخرجات ہیں، اور بھی بہت زیادہ ہیں، وہ ہم نے اپنے الیومیہ میں ان کی تفصیل لکھی ہے کہ کس کس محدث نے مستخرج پر کام کیا۔ اب یہ لمبی تفصیل ہے، ان مستخرجات کا منہج کیا ہے۔ ہر مستخرج سے میں بڑے زیادہ فوائد ملتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ فوائد جو ہم نے چند ایک بیان کیے ہیں وہی ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں حدیث کے فن میں ماہر بننا ہے انشاءاللہ۔ تو جیسے ہم صحیح بخاری سے استفادہ کرتے ہیں، تو ہم نے آج کے بعد صحیح بخاری کے ساتھ صحیح بخاری کے مستخرجات کتابیں ان کو بھی ہم نے مطالعہ میں لانا ہے۔ جو مستدرک ہیں وہ بھی پڑھنی ہیں، مسانید بھی پڑھنی ہیں، یعنی ہر طرح کی حدیث کی کتاب ہمارے مطالعہ میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم اس مبارک فن میں ماہر بن جائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔